حامدا ومصليا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواد بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، آج 20 رمضان المبارک کی نسبت کے ساتھ 20واں لیکچر لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آج کی گفتگو کا موضوع نفقہ اور پرورش کا حق کس کو ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بیوی کا خرچ ہے وہ کتنا ہے شرعی لحاظ سے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو کیا عدت کے اندر اس عورت کو خرچ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خدا نہ خواستہ عورت کو بیوہ ہو جاتی ہے تو آیا اس کی عدت کے اندر اس کو خرچ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟ ایسی عورت جو کسی مرد کے نکاح میں ہے تو اس صورت کے اندر اس کو کتنا خرچ ملے گا؟ آیا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی حد بندی ہے؟ اور اسی طرح اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو آیا طلاق کے بعد، عدت کے بعد، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عدالتی طور پہ مرد کو مجبور کر کے اس سے خرچ لیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور بچہ پیدا ہو تو پرورش کا حق کس کو ہے؟ ہم اس طرح کے پیچیدہ مسائل کے بارے میں آج بات کریں گے. اللہ جل شانہ نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بچے کا باپ ہے اس پر عورتوں کا رزق بھی ہے اور دستور کے مطابق ان کو پہننے کے لیے دینا بھی ہے، اور کسی شخص پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. وَلَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، بچے کی وجہ سے والدہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، نہ بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آت اللہ احدکم فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تم میں سے کسی کو مال دے تو وہ اس کی ابتدا اپنی جان سے کرے اور اپنے گھر والوں سے کرے، یعنی اپنے اوپر خرچ کرے گا یا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو گویا اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا کرے گا. دوسری روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، حضرت ابو مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وہو یحتسبها کانت له صدقہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے مال خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کو اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. خرچ اپنے گھر والوں پہ کرنا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور صحیح مسلم کی تیسری روایت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا اثما ان یحبس امن یملک قوتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کو ضرورت کی چیزیں بھی نہ دے. جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، والدین اگر ہیں، ان تمام کو جن کا خرچ آپ پہ لازم ہے قدرت کے باوجود اگر نہیں دیتا تو فرمایا وہ بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نفقہ کا مطلب ہے خرچہ. جو آپ کی اہل و عیال ہیں ان کا جو خرچہ ہے وہ آپ پہ واجب ہے. خرچہ واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ نکاح صحیح، یعنی عورت کے ساتھ جب نکاح صحیح کریں گے تو اس کا جو خرچ ہے وہ آپ پہ واجب ہو جائے گا. دوسری اس کی شرط ہے کہ بیوی قابل مباشرت ہو، یعنی جو مباشرت کا بوجھ ہے وہ برداشت کر سکتی ہو. خواہ شوہر نابالغ ہو، وہ صحبت پر قادر نہ ہو، اگرچہ وہ صحبت پر قادر نہ ہو، اگر اس کی جو بیوی ہے وہ قابل مباشرت ہے تو اس صورت میں خرچہ اس پہ واجب ہے. نمبر 3 جو بیوی اپنے آپ کو سپرد کرنے پر امادہ ہو، اگرچہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہو لیکن وہ اپنے آپ کو خامند کے سپرد کرنے پہ امادہ ہو تو اس امادہ ہونے پر بھی اس عورت کو اس کا جو خرچ وغیرہ ہے وہ ملے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مرد نے عورت کا حق مہر نہ دیا
اور عورت کہے کہ جب تک تو حق مہر نہیں دے گا تب تک میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گی، اس وجہ سے عورت جو ہے اس کا خرچ وغیرہ بند نہیں ہوگا بلکہ وہ مکمل اپنا خرچہ وغیرہ پائے گی۔ اور اسی طرح مرد اپنی عورت پہ خدا نخواستہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس وجہ سے عورت مرد کے گھر میں نہیں رہتی بلکہ وہ اپنے میکے میں رہتی ہے، مرد کی زیادتیوں کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آ رہی، اس وجہ سے بھی نفقے کا حق ساکت نہیں ہوگا، بلکہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر بھی رہتی ہو اس کے باوجود شریعت مطہرہ میں حکم ہے کہ عورت کو اس کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ پورے کا پورا ملتا رہے گا۔ اور نفقہ خرچہ واجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ خرچہ واجب ہونے کے 3 سبب ہیں۔ پہلا ہے جی زوجیت، نمبر 2 ہے نسب، نمبر 3 ہے ملک۔ ان 3 وجہوں سے خرچہ واجب ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات کھل کے واضح ہوگی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک جو بچی کا بیٹی کا خرچ ہے وہ باپ پہ ہوتا ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے تو نکاح کے بعد جو بیٹی کا خرچ ہے وہ اس کے شوہر پر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کا شوہر نہ ہو یا عورت بے یار و مددگار ہو تو ایسی عورت کا جو خرچ ہے اس کے قریبی رشتہ داروں پر ہے، اس کی برادری کے لوگوں پر ہے، وہ بھی نہ ہو تو حکومت وقت پر جو ہے وہ اس عورت کا خرچ لازم آتا ہے۔ اور جو نابالغہ عورت ہے جو قابل جماع نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر اس کا جو خرچ ہے وہ بھی خامن پر واجب نہیں۔ اور اسی طرح رخصتی سے قبل بالغہ عورت اگر اپنے خامن سے خرچ کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، وہ رخصتی سے قبل بھی اپنے لیے خرچ کا مطالبہ کر سکتی ہے جبکہ شوہر نے اس کو اپنے گھر نہ بلایا ہو۔ اور اگر شوہر نے اس عورت کو اپنے گھر بلا لیا اور اس نے آنے سے انکار کر دیا اس صورت میں وہ خرچے کی حقدار نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت شوہر کے یہاں سے ناحق طریقے سے چلی گئی تو جب تک واپس نہیں آتی تب تک خرچ کی حقدار نہیں ہے، جب واپس آئے گی تب خرچ کا وہ حقدار بنے گی۔ اور اسی طرح جو عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے چلی گئی تو اس بنا پر عورت کو مرد نے طلاق دے دی کہ تم میری اجازت کے بغیر گھر سے کیوں گئی۔ اگر مرد نے اس صورت میں عورت کو طلاق دی تھی تو عورت عدت میں بھی خرچہ نہیں پائے گی، حالانکہ عدت میں عورت کو خرچ دیا جاتا ہے جو طلاق کی عدت ہے، لیکن اس صورت کے اندر جو وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلی اب اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو عدت کا خرچ بھی وہ نہیں پائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت بیوہ ہو گئی، وہ اپنی عدت میں بیٹھے یا اس صورت میں وہ خرچ نہیں پائے گی، خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، شرعی اعتبار سے خرچے کی وہ حقدار نہیں ہے۔ اگر مرد دونوں مالدار ہوں تو مالداروں والا خرچہ ہوگا، اگر دونوں جو نا وہ غریب ہوں تو پھر جو نا غریبوں والا خرچہ ہوگا، درمیانے درجے کے ہوں تو درمیانے درجے کا جو نا وہ خرچ وغیرہ ہوگا۔ علماء یہاں فرماتے ہیں یہاں کو رقم متعین نہیں کی جا سکتی کہ عورت کو مہینے کا کتنا خرچ ملے گا، رقم متعین اس وجہ سے نہیں کی جا سکتی کہ وقت کے اعتبار سے روپے کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے متعین نہیں کی جا سکتے نرخ۔ ہاں وہ دور حاضر کے لحاظ سے جو صورتحال بہتر ہو تو اس بہتری کے لحاظ سے عورت کو جو خرچ وغیرہ ہے وہ دیا جائے گا۔ سال کے اندر شریعت مطالعہ کا یہ حکم ہے کہ سال کے اندر عورت کو 2 سوٹ لے کر دینا یہ مرد پہ فرض ہے، 6 مہینے کے بعد 1 سوٹ عورت کو دینا یہ واجب ہے، اور سال کے بعد گویا سال کے اندر 2 سوٹ عورت کو دینا یہ مرد پہ واجب ہے۔ اور اس لیے یہ شرعاً کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد 5 سوٹ کا مطالبہ کرنا اور نہ دینے پر جو نا وہ آسمان سر پہ اٹھا لینا، شرعی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر خاوند رضامندگی سے لے کر دے تو وہ الگ بات ہے، شرعی اعتبار سے ہر 6 ماہ کے بعد 1 سوٹ عورت کو دینا مرد پہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت الگ رہائش کا مطالبہ کرے، عورت کا نکاح ہوا وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ رہائش چاہیے، تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو الگ کمرے کا اور الگ رہائش کا انتظام کر کے دے۔ جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں، یعنی
مرد کے جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، اگر تو عورت رضامند ہو کہ ٹھیک ہے مہینے کے اندر رہتی ہوں فابیا، لیکن اگر وہ مطالبہ کرے مجھے الگ رہائش چاہیے، تو مرد پہ لازم ہے کہ وہ عورت کو الگ رہائش بھی دے۔ حضرت علامہ مرغلانی علیہ رحمٰ نے ہدایہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، الگ رہنا چاہتی ہے، تو اس کا یہ حق ہے، وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، مرد پہ لازم ہے اسے الگ رہائش دے۔ اسی طرح کنز الدقائق کے اندر علامہ محمود احمد نصفی علیہ رحمہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ بیوی کا نفقہ اور بیوی کا لباس یہ حالات کی مناسبت کے لحاظ سے شوہر پہ لازم ہے کہ شوہر نے عورت کے نفقے یعنی خرچ کا بھی انتظام کرنا ہے اور مناسب لباس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اور اگلی بات بھی اہم ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا کہ عورت کے والدین پر ہفتہ میں ایک دفعہ اپنی بچی کو ملنے کے لیے آنا شرعاً جائز ہے، یعنی بچی کے والدین اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ہر ہفتے میں ایک بار آ سکتے ہیں، لیکن رات اگر رہنا چاہیں تو مرد منع کر سکتا ہے، لیکن دن کو اگر وہ آنا چاہیں تو مرد کو روکنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے علاوہ جو دیگر محارم ہے وہ سال میں ایک دفعہ عورت کے پاس آ سکتے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ وہ آئیں تو شرعاً رہنے کی ان کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح عورت ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کو ملنے کے لیے جا سکتی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن رات اگر رہے گی تو خاوند کی اجازت سے رہے گی۔ خاوند اگر کہ ہفتے بعد انہیں جانا ہے، رات نہیں رہنا، تو رات رہے گی تو گناہگار ہوگی، رات سے پہلے وہ گھر میں واپس لوٹے گی۔ البتہ ہر ہفتے وہ والدین کی زیارت کے لیے عورت جا سکتی ہے، اور دیگر محارم کے ہاں یعنی دیگر جو رشتہ دار ہیں عورت کے، ان کو ملنے کے لیے عورت سال میں ایک دفعہ جا سکتی ہے۔ یہ شرعی طور پہ جو نا وہ سال میں ایک دفعہ جانے کی اس کو اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو جگہیں ہیں، مثال شادی کی تقریب آ گئی یا ویسے کسی جگہ پہ عورت جاتی ہے تو وہ مرد کی اجازت سے جائے گی، بغیر مرد کے اجازت کے اگر جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ مرد اگر جانے سے اس عورت کو روکے تو اس عورت پر رکنا لازم ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اگر تنگ دست ہیں، غریب ہیں، کوئی مالی وسعت نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ اللہ نے اس کو مالی وسعت عطا کی، اس پر لازم ہے اپنے ماں باپ کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا جو خرچ ہے وہ بھی اسی پہ لازم ہے۔ جو دین کا طالب علم ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اس کا جو خرچ ہے وہ اس کے قریبی رشتہ داروں پہ بھی لازم ہے۔ اس بچے کا خیال رکھیں جہاں کہ وہ دین کے اصول کے لیے نکلا ہے، تاکہ وہ احسن طریقے سے دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور اگلا مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء ہے، وہ یہ ہے کہ عدت کے بعد خرچ کا مطالبہ کرنا عورت کے لیے کیسا ہے۔ شرعی اعتبار سے جب طلاق عورت کو ہو جائے تو طلاق کے بعد جو عدت کا خرچ ہے وہ مرد پہ لازم ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو عدت کے اندر خرچہ مہیا کرے گا، خرچ پہنچائے گا، یہ مرد پہ لازم ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے لیے عدت کا خرچہ بھی ہے اور اس کے لیے رہائش بھی ہے، لیکن عدت کے بعد نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ جب عورت کی عدت گزر جائے تو عدت گزر جائے، اب عورت خرچے کی حقدار نہیں رہی۔ اس عورت کو اس مرد سے کیا تعلق، نکاح ختم ہو گیا، عدت گزر گئی، اب عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، اب اس سے وہ خرچ کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ اگر عورت مرد کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کرواتی ہے خرچے کا، عدت گزر چکی ہے، اس عورت کے لیے یہ مال لینا حرام ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے ہاں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، کوئی شرعی قواعد نہیں ہے، اصولوں کی پابندی نہیں ہے، انگریز کا قانون نافذ ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے کورٹوں میں بیٹھے جو ججیز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں پڑھتے، تب تک جہالت کا مظاہرہ اسی طرح ہوتا رہے گا جیسا کہ عدالتی نظام میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے پھر قانون بنیں گے جو عین قرآن و سنت سے متصادم اور قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس ملک کے باسی نبی علیہ السلام کا دین نہیں پڑھتے، تب تک حقیقت حال سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر عورت عدت کے بعد کیس دائر کر کے خرچ کا مطالبہ کرتی ہے وہ شرعاً مجرمہ ہے، اور اگر وقت کا قاضی، وقت کا حکمران، وقت کا جج اس عورت کے حق میں بیان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کو عدت کے بعد بھی اتنا خرچہ ملے گا، تو وہ بندہ حرام میں معاملت کر رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے،
رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، کہ تم ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھا کے اس ناجائز مال کا ایک حصہ حاکموں تک بھی پہنچاتے ہو۔ پر اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم نے اس سے بچنا ہے۔ اس لیے جب عورت کی عدت گزر جائے اب عورت مال کی خرچے کی حقدار نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا لڑکا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا، میرا پستان اس کے لیے مشک تھا، اور میری گود اس کی محافظ تھی، اور اس کے بعد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دی، اب بچہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے بچے کی زیادہ حقدار تو ہے جب تک تو نکاح نہ کرے۔ مسائل شرعیہ یہ ہیں کہ بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار بچے کی ماں ہے، چاہے وہ نکاح میں ہو چاہے اسے طلاق ہو جائے، بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار بچے کی ماں ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ عورت مرتدہ ہو گئی، یعنی اسلام سے پھر گئی، یا فسق و فجور میں مبتلا ہے، یا ایسے معاذ اللہ وہ کام کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد پہ برا اثر پڑے گا، اس صورت کے اندر ماں کو بچے کی پرورش کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اگر بچے کی ماں نے بچے کے غیر محرم سے نکاح کر لیا، توجہ فرمائیں اس بات پہ، اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے وہ بچے کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے، عدت کے بعد آگے نکاح کر لیتی ہے۔ یاد رکھیں اگر عورت عدت کے بعد بچے کے غیر محرم سے نکاح کر لیتی ہے، اس صورت کے اندر بچے کی پرورش کا حق اس عورت کو نہیں رہتا۔ اگر بچے کے محرم سے نکاح آگے کرتی ہے اس صورت میں بچے کی پرورش کا جو یہ حق ہے وہ اس عورت کو رہتا ہے۔ ماں نے اگر بچے کی پرورش نہ کی، یا ماں بچے کی پرورش کی اہل نہ تھی، یا اس نے بچے کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا، یا اس نے کسی اجنبی سے نکاح کر لیا، اب وہ بچے کی پرورش کی اہل نہیں رہی۔ اس صورتوں کے اندر جب ماں پرورش نہیں کرے گی، ماں کے بعد کس کو حق حاصل ہے؟ ماں کے بعد بچے کی پرورش کا حق نانی کو حاصل ہے، اور نانی بھی نہ ہو تو پھر نانی کی ماں کو حاصل ہے، نانی کی ماں بھی نہ ہو تو پھر دادی کو حاصل ہے، دادی بھی نہ ہو تو پھر حقیقی بہن کو حاصل ہے، حقیقی بہن بھی نہ ہو تو اخیافی بہن کو پھر حاصل ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر سوتیلی بہن کو حق حاصل ہے۔ یہ ترتیب علماء نے بیان کی۔ بچہ نانی یا دادی کی پرورش میں تھا، لیکن وہ نانی یا دادی بچے کی پرورش میں خیانت کرتی ہیں، خیال نہیں کرتی بچے کی پرورش کے لحاظ سے، اس صورت کے اندر بچے کی پھپھو کو بچہ لینے کا اختیار ہے، وہ بچہ لے کر اپنی پرورش میں بھی رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر عجیب ماحول بن جاتا ہے، ماں جب بچہ لے کر طلاق لے کر سائڈ پہ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی بچے کو باپ کے ماتھے نہیں لگنے دیتی، وہ کہتا ہے بیٹا تمہارا وہ کس کام کا، مجھے اس نے طلاق دے دی۔ بچوں کے ذہن کے اندر ماں زہر بھرتی رہتی ہے کہ تم نے باپ کے ماتھے بھی نہیں لگنا۔ میں نے بھی معاشرے میں دیکھا ہے کہ باپ کو بچے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بڑا ہونے کے بعد، وجہ یہ ہے کہ ماں ان کے زہر کے اندر زہر بڑھتی رہتی ہے۔ وہ باپ ہے، اس نے ان کی پرورش کے اندر جو ہے نا وہ کردار ادا کیا ہے، اس کی محنت ان کے پیچھے ہے، اس نے بچپن کے اندر ان کو پالا ہے۔ کیسے ماں اس باپ سے بچوں کو دور کر سکتی ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کے لیے حق پرورش ہے، لڑکا اس کے پاس رہے گا کب تک؟ جب تک بچہ اپنے کام خود نہیں کرنے لگ جاتا، مثال کپڑے نہیں خود پہننے لگ جاتا، استنجا پیشاب خود نہیں کرنے لگ جاتا، وہ معاملات کو خود نہیں سمجھنے لگ جاتا، بچہ تب تک ماں کے پاس رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو عمر ہے اس بچے کی وہ تقریباً جو ہے وہ 7 سال ہے، یعنی بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر وہ ماں کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ پھر وہ بچہ باپ کے پاس آ جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے تو لڑکی کی عمر علماء فرماتے ہیں 9 سال تک ہے۔ 9 سال کی عمر جب لڑکی کی ہو جائے وہ پھر بیٹی اپنے باپ کو بھی ملے گی، باپ کے پاس بھی رہے گی، دادا کے پاس بھی رہے گی، اور جب وہ بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، اب اس بچے کو اختیار ہے، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے اس سے خطرہ نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے ہماری بدنامی نہ ہو جائے۔ اگر اس بچے سے خطرہ ہو پھر والدین اس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے۔ البتہ بچے کی عمر 7 سال اور لڑکی کی عمر 9 سال جب ہو جائے پھر وہ ماں کے پاس ہی نہیں رہیں گے،
پھر وہ باپ کو بھی ملیں گے، باپ کے گھر میں بھی رہیں گے، باپ کے پاس بھی آنا جانا ہوگا، باپ کے پاس بھی رات گزاریں گے۔ ماں کا اجارہ نہیں، ماں کا قبضہ نہیں کہ ماں ہی بچوں پہ قابض ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ باپ کی بھی جدوجہد اور محنت بچوں کو پالنے کے اندر شامل حال ہے۔ اس وجہ سے شرعی اعتبار سے بچے کی عمر جب 7 سال ہو جائے اور بیٹی کی عمر جب 9 سال ہو جائے تو یہ اپنے دادا کے پاس اور والد کے پاس بھی رہیں گے۔ اور اسی طرح لڑکی کی عمر جب 9 سال کی ہو گئی، 9 سال کے بعد عمر گزری، وہ بالغہ ہو گئی، بالغہ ہونے کے بعد اس لڑکی کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی جہاں رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی بدنامی کا اندیشہ نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں افراط و تفریط کا شکار ہو گئی، اس وجہ سے جب تک شرعی قواعد، شرعی اصول ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم شریعت اور کے نقطہ نظر پر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ہم رہ کر عمل تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ان اصول کو سیکھیں گے، ان مسائل کو سیکھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ بچے کی پرورش کا حق کس کو ہے۔ اور جب تک ہم ان مسائل کو نہیں سیکھیں گے ہم تو حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ عورت کی عدت گزر جاتی ہے، اس کے بعد بھی وہ خاوند کے خلاف طرح طرح کے کیس کر کر چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزت کا بھی لحاظ نہیں کرتی، عدالتوں میں چکر لگاتی رہتی ہے، عدالتوں میں جو نا وہ دھکے کھاتی رہتی ہے چند ٹکوں کی خاطر، اور خاوند پہ کیس دائر کروا کے اس سے خرچہ وصول کرتی رہتی ہے۔ فقہا نے واضح یہ کر دیا جب عدت گزر جائے اب وہ خرچے کی حقدار نہیں ہے۔ جب تک شرعی اصول نہیں پڑھیں گے تب تک ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی اصول کو جان کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔